سلطان رکن الدین بائبرس قسط نمبر 8 مصنف اسلم راہی ایم اے۔ مغربی اور عیسائی مورخین تعصب اور جانبداری سے کام لیتے ہوئے اس جنگ کے متعلق لکھتے ہیں: سلطان نے شہر کے تمام پرانے گرجوں اور قلعوں کو نظر آتش کر دیا۔ ان میں سے بعض کو عالمگیر شہرت حاصل تھی، لیکن یہ حقیقت نہیں اور نہ ہی ان کے بیان میں کسی حد تک کوئی صداقت ہے، اس لیے کہ انطاکیہ میں آج بھی بہت سے پرانے گرجے اور قلعے موجود ہیں۔ جس وقت سلطان بائبرس نے انطاکیہ میں قیام کیا تھا، اس وقت انطاکیہ کا حکمران بوہیمنڈ طرابلس شہر میں قیام کیے ہوئے تھا۔ اس کی غیر موجودگی ہی میں حملہ آور ہو کر سلطان نے انطاکیہ کو فتح کر لیا تھا۔ شہر کو فتح کرنے اور اس کا سارا انتظام اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد سلطان نے ایک خط لکھا اور قاصد کے ذریعے وہ خط اس نے طرابلس میں مقیم انطاکیہ کے بادشاہ بوہیمنڈ کو روانہ کیا۔ اس خط میں سلطان نے لکھا تھا: انطاکیہ میں تمہارے آدمیوں میں سے ایک بھی نہ بچا جو تمہیں اس شہر کے انجام کے متعلق مطلع کرتا، اس لیے ہم خود یہ ناگوار فرض بجا لاتے ہیں جس استحکامات پر تم کو ناز تھا وہ سب ملیہ میٹ ہو چکے ہیں، کیونکہ ان کی بربادی پر تمہارے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنے والا بھی کوئی نہیں، اس لیے ہم ہی ہمدردی کا یہ فرض بھی ادا کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں سلطان بائبرس کا یہ خط جب انطاکیہ کے بادشاہ بوہیمنڈ کو طرابلس میں ملا تو خط کے مندرجات اور انطاکیہ کی فتح ہو جانے کی خبر پر اس کا خون کھول اٹھا۔ اس نے یہ سارے حالات یورپ کے مختلف بادشاہوں اور پاپائے روم کی خدمت میں روانہ کیے اور ان سے سلطان بائبرس کے خلاف مدد طلب کی، لیکن کوئی بھی سلطان بائبرس کا مقابلہ کرنے کی جرأت نہ کر سکا اور مایوس ہو کر وہ طرابلس سے نکل کر قبرص کی طرف چلا گیا تھا۔ انطاکیہ کو فتح کرنے کے بعد سلطان نے اپنی توجہ آرمینیا کی طرف مبذول کی۔ آرمینیا کے بادشاہ کا نام بیٹن تھا۔ یہ بڑا متعصب اور اسلام دشمنی میں سب سے آگے رہنے والا تھا۔ یہ کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا تھا جس سے فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکے۔ ماضی میں وہ سلطان کے خلاف اپنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ ہلاکو خان اور دوسری منگول قوتوں کا ساتھ دیتا رہا تھا، اور جب سلطان بائبرس نے منگولوں کو اپنے سامنے زیر کر دیا اور انہیں اس قابل نہ چھوڑا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف آئندہ جنگ کر سکیں، اس کے بعد سلطان نے صلیبیوں کے خلاف تلوار بلند کی اور ان کے مختلف شہروں اور قلعوں پر حملہ آور ہو کر فتوحات کا سلسلہ پھیلانا شروع کر دیا۔ تو اس آرمینیا کے حکمران بیٹن نے منگولوں کے بعد صلیبیوں کی بھرپور انداز میں مدد کرنا شروع کر دی تھی، لہٰذا سلطان نے اب فلسطین کے کچھ دیگر شہروں کو نظر انداز کرتے ہوئے پہلے آرمینیا کے بادشاہ پر حملہ آور ہو کر اس کی کمر توڑنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ آرمینیا ایشیا کوچک کا قریب ترین علاقہ خیال کیا جاتا تھا جو زیادہ تر کوہستانی سلسلوں سے گھرا ہوا تھا۔ اس کے شمال کی طرف بلند کوہستانی سلسلے تھے، جبکہ جنوب کی طرف بھی ایک کوہستانی سلسلہ تھا جسے جبل طاروس کہہ کر پکارتے تھے۔ ان دنوں اس کا مجموعی رقبہ لگ بھگ 3 لاکھ مربع کلومیٹر کے قریب تھا۔ آج کل اس علاقے میں سے کچھ ترکی کے قبضے میں ہے اور کچھ آرمینیا کے پاس ہے۔ سلطان بائبرس کی فتوحات کا سلسلہ کچھ اس طرح پھیلا تھا کہ اس کے شامی علاقوں اور انطاکیہ کی سرحدیں اب آرمینیا کے حکمران بیٹن کے علاقوں سے جا ملی تھی، لہٰذا سب سے پہلے سلطان نے آرمینیا کے حکمران بیٹن کا ہی بندوبست کرنے کا ارادہ کیا۔ سلطان بڑی برق رفتاری سے آرمینیا کی طرف بڑھا اور آرمینیا پر اس نے یلغار کر دی۔ اس کا مقصد آرمینیا کے ان کوہستانی علاقوں پر قبضہ کرنا نہ تھا، بلکہ آرمینیا کی طاقت اور قوت کی کمر توڑنا تھا تاکہ آئندہ وہ اسلام دشمن قوتوں کا ساتھ نہ دینے پائیں۔ اس کے علاوہ سلطان آرمینیا کے جنگجوؤں کو منگولوں اور اس کے خلاف دوسری قوتوں کی حمایت اور مدد کی سزا بھی دینا چاہتا تھا۔ سلطان آرمینیا کے علاقوں میں داخل ہونے کے بعد آندھی اور طوفان کی طرح آگے بڑھتا چلا گیا۔ کئی مواقع پر آرمینیا کے بادشاہ بیٹن نے سلطان کی راہ روکنا چاہی، لیکن جو لشکر بھی سلطان کے سامنے آیا سلطان نے اسے خس و خاشاک کی طرح اڑا کر رکھ دیا۔ اس کے بعد پیش قدمی اور یلغار کرتے ہوئے سلطان آرمینیا کے ایک اہم شہر اونا تک پہنچ گیا۔ شہر پر وہ حملہ آور ہوا اور شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا کر شہر پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح آرمینیا پر حملہ آور ہو کر سلطان نے نہ صرف آرمینیا کے بادشاہ بیٹن بلکہ اس کی عسکری طاقت اور قوت کی بھی کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ پھر آرمینیا کے بادشاہ بیٹن کی بدقسمتی کے ان جنگوں کے دوران سلطان نے جہاں اس کے ان گنت لشکریوں کو موت کے گھاٹ اتارا،
वहाँ इसके बेटे को भी जिंदा गिरफ्तार कर लिया। अपने बेटे की गिरफ्तारी पर बैटन बड़ा परेशान, फिक्रमंद और बेताब हुआ। लिहाजा अपने बेटे को सुल्तान से छुड़ाने के लिए इसने फिदिये में एक कसीर रकम सुल्तान को अदा की, जिसके जवाब में सुल्तान ने इसके बेटे को रिहा कर दिया। सुल्तान शाहिद कुछ अरसे और आर्मीनिया में क़याम करता, इसके दूसरे बहुत से शहरों को फतह करके माल गनीमत की सूरत में अपने लिए और अपने लश्करियों के लिए फ़वाइद हासिल करता। पर इसी दौरान सुल्तान के मुखबरों और तलैया गरों ने ऐसी खबर देनी शुरू की कि जिसकी बिना पर सुल्तान को आर्मीनिया से निकलकर वापसी का रास्ता इख्तियार करना पड़ा। हुआ यूं कि जिन दिनों सुल्तान आर्मीनिया में अपनी तुर्क साज और जलगार में मसरूफ़ था, इसके मुखबरों ने इत्तला दी कि सुल्तान की वसी फतूहात की खबरें यूरोप तक पहुँच गई हैं और यूरोप में फिर एक बार सलीबी जहाद का वाज़ इस तरह शुरू हो गया है जिस तरह इससे पहले सुल्तान अमादुद्दीन जंगी, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में हुआ था। साथ ही सुल्तान को ये भी खबरें पहुंचना शुरू हो गई कि यूरोप वालों ने एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार कर लिया है और अब वो लश्कर सुल्तान के इलाकों पर हमला आवर होने के लिए परतोल रहा है। ये खबरें सुनकर सुल्तान ने आर्मीनिया के अंदर अपनी मजीद पेशकदमी को रोक दिया। आर्मीनिया से वो निकला, पलटा और यूरोपी सलीबियों का मुकाबला करने के लिए वक्त ज़ाया किए बगैर वो काहिरा पहुंचा। सुल्तान जब काहिरा पहुंचा तो काहिरा के लोगों ने सुल्तान की फतूहात की वजह से इसका ऐसा शानदार इस्तकबाल किया जिसकी मिसाल तारीख के औराक में नहीं मिलती। साथ ही लोगों ने फतूहात के बाद सलामती के साथ सुल्तान के वापस आने पर शुक्राने की नमाजें भी अदा की। यूरोपी मुल्कों में सबसे पहले फ्रांस का बादशाह लुई नौम सुल्तान के खिलाफ हरकत में आया। 22 साल पहले भी फ्रांस के बादशाह ने मुसलमानों के इलाकों पर हमला आवर होकर 7वीं सलीबी जंग की इब्तिदा की थी और सुल्तान बाइबर्स ने ही इसे जिल्लत आमेज शिकस्त दी थी और इसे गिरफ्तार करके कैदोबंद की सोबतों से भी गुजारा था। लेकिन इसका मजहबी जोश अभी तक सर्द नहीं हुआ था। जब इसने अंताकिया के ईसाई सल्तनत के खात्मे की खबर सुनी तो इसका खून खोल उठा। वो अर्ज़ मुक़द्दस को मुसलमानों से छीनने के ख्वाब एक बार फिर देखने लगा। इसी असना में इसको पापाए आज़म क्लेमेंट चाहरुम का एक खत मिला जिसमें फ्रांस के बादशाह को तरगीब दी गई थी कि वो राह खुदा में कुछ काम करे और अर्ज़ मुक़द्दस को मुसलमानों के पंजे से छुड़ाने की कोशिश करे। पापाए आज़म का ये खत पढ़कर फ्रांस का बादशाह सलीबी जंग के लिए बिल्कुल तैयार हो गया और दिन रात की जंगी तैयारियों में मसरूफ़ हो गया। सन 1270 में वो सलीबी जंगजुओं का एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर फ्रांस से अर्ज़ मुक़द्दस की तरफ रवाना हुआ। जिस वक्त वो जहाज़ में सवार हो रहा था, इस वक्त इसके साथ कुछ सलारों ने मशवरा दिया कि बराह रास्त अर्ज़ मुक़द्दस की तरफ जाने और इस पर हमला आवर होने से बेहतर है कि पहले शुमाली अफ्रीका के मुसलमानों को ज़ेर कर लिया जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो अर्ज़ मुक़द्दस में हमारे लिए दुश्वारियाँ उठ खड़ी होंगी। वो चाहते थे कि पहले मिस्र और शाम की हुकूमत पर ज़र्ब लगाकर इसे अपने सामने ज़ेर किया जाए। ऐसा करने के बाद अर्ज़ मुक़द्दस पर भी किसी दिक्कत के बगैर कब्ज़ा हो जाएगा। फ्रांस के बादशाह ने अपने सलारों की इस तजवीज़ को मंजूर कर लिया। अपने लश्कर के साथ रवाना हुआ। सबसे पहले वो अफ्रीका में ट्यूनिस के साहिल पर उतर गया। ट्यूनिस में इस वक्त बनु मरेन की हुकूमत थी और यहाँ हुकूमत करते हुए इन्हें अभी सिर्फ 2-3 बरस ही गुजरे थे, जिसकी वजह से वो अपनी साहिली इलाकों का कोई ख़ास एहतमाम ना कर सके थे। ताहम वो साहिली इलाकों को छोड़कर अपने मुल्क के अंदरूनी इलाकों में हमला आवर सलीबियों से दो हाथ करने के लिए पूरी तरह तैयार हो गए थे। दूसरी तरफ सुल्तान बाइबर्स काहिरा में बैठकर सूरत हाल पर कड़ी निगाह रखे हुए था। इसके मुखबर और तलैया गर्द इसे यूरोपी हमलों आवरों की नकलो हरकत से पूरी तरह आगाह किए हुए थे और इसने यूरोपी सलीबियों का मुकाबला करने के लिए ज़बरदस्त अस्करी तैयारियां शुरू कर दी थी। इसके अलावा वो फ्रांस का बादशाह लुई नौम सुल्तान बाइबर्स के लिए अजनबी और ना आशना तो ना था और इससे पहले मुसलमान मंसूरा के मैदान में लुई नौम को बदतरीन शिकस्त दे चुके थे। जिस वक्त लुई नौम ट्यूनिस के साहिल पर उतरा, इस वक्त बनु मरीन ने इन पर ज़र्ब लगाने के लिए मुल्क के अंदरूनी हिस्सों में पूरी तरह तैयार थे। दूसरी तरफ सुल्तान बाइबर्स भी फ्रांसीसियों पर ज़र्ब लगाने के लिए अपनी तैयारियों को आखिरी शक्ल दे चुका था। लेकिन इन दो कुव्वतों के अलावा एक और कुव्वत भी इसी दौरान हरकत में आ गई और वो खुदावंद की बेआवाज़ लाठी थी। हुआ यूं कि जिस वक्त लुई नौम अपने लश्कर के साथ ट्यूनिस के साहिल पर उतरा, वो चाहता था कि आगे बढ़कर मुसलमानों पर हमला आवर हो
اور ان کا قتل عام کرے کہ اس کے لشکر میں طاعون کی وبا پھیل گئی۔ بڑی تیزی سے اس کے لشکری مرنے لگے۔ اس کا وہی حشر ہوا جو مکہ معظمہ پر حملہ کے وقت ابرہہ کے لشکر کا ہوا تھا۔ تیونس کے ساحل پر ہزاروں صلیبی اپنے بادشاہ سمیت طاعون میں مبتلا ہو کر مر گئے، اور جو باقی بچ گئے ان میں بھگدڑ مچ گئی، جدھر منہ اٹھا پھلانگ بھاگ نکلا۔ اس طرح فرانس کا بادشاہ لوئی نوہم جس طرح 8ویں صلیبی جنگ کی ابتدا مسلمانوں کے خلاف کرنا چاہتا تھا، اسے عبرت خیزی میں تبدیل کرتے ہوئے ناکامی اور نامرادی میں تبدیل کر کے رکھ دیا گیا تھا۔ فرانسیسی لشکر کی تباہی اور بربادی، ان کے بادشاہ کے مر جانے کے بعد انگلستان میں بھی مذہبی جوش و وبال اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ انگلستان کے بادشاہ ہنری سوئم کا بیٹا ایڈورڈ مذہبی جوش اور جذبے میں آ کر مسلمانوں کے خلاف صلیبی جنگ کی ابتدا کرنے پر آمادہ ہوا۔ ہنری سوئم کا یہی بیٹا ایڈورڈ اس کے بعد ایڈورڈ اول کے نام سے انگلستان کے تخت پر بھی بیٹھا تھا۔ ایڈورڈ نے مسلمانوں کے خلاف صلیبی جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے بہت سے رؤساء اور امراء کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس طرح وہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر فلسطین کی طرف روانہ ہوا۔ فلسطین کی طرف سفر کرتے ہوئے ایڈورڈ نے راستے میں کچھ عرصہ ستعلیہ میں بھی قیام کیا، یہاں تک کہ اپنے جرار لشکر کے ساتھ فلسطین کے شہر عکا پہنچ گیا۔ لیکن انگلستان کے اس لشکر کا انجام بھی فرانسیسی لشکر کے انجام سے ملتا جلتا ہی ہوا۔ فلسطین کے ساحل پر پہنچ کر سب سے پہلے ایڈورڈ ایک شدید ترین بخار میں مبتلا ہو گیا۔ کئی ہفتوں تک لگاتار بخار میں مبتلا رہنے کے بعد جب وہ تندرست ہوا اور بخار سے اسے نجات حاصل ہوئی تو ایک دن مسلمان قاصد کسی اہم شخصیت کا خط لے کر اس کے پاس پہنچا۔ ایڈورڈ نے جو ہی خط پڑھنا شروع کیا، آنے والے اس قاصد نے بغل سے ایک چھری نکالی اور اس کو گھونپ دی۔ اس سے ایڈورڈ شدید زخمی ہوا، لیکن کئی ماہ زیر علاج رہنے کے بعد اس کی جان بچ گئی، لیکن وہ خوف اور دہشت کا شکار ہو گیا تھا۔ ایڈورڈ پر اس حملے کے باعث اس کے لشکر کے اندر بھی خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے ایڈورڈ کا سارا مذہبی جوش و جذبہ کافور ہو گیا اور اس کا دل ٹوٹ گیا۔ دوسری طرف انگلستان میں اس کے باپ ہنری سوئم کو جب خبر ہوئی کہ فلسطین میں اس کے بیٹے پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے تو اس نے قاصد پر قاصد بھیج کر اس کو واپس آنے پر زور دینا شروع کر دیا۔ چنانچہ ایڈورڈ 14 ماہ فلسطین میں قیام کرنے کے بعد ناکام اور نامراد اپنے وطن کو لوٹ گیا۔ فلسطین میں اس کے قیام کے دوران انگلستان کے صلیبیوں کو مسلمانوں کے کسی بھی علاقے پر حملہ آور ہونے یا دست درازی کرنے کی ہمت نہ پڑی۔ خود سلطان بائبرس نے بھی ان کو کوئی اہمیت نہ دی۔ دراصل سلطان چاہتا تھا کہ جو ہی انگلستان کہ ان لشکریوں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی وہ ان کی راہ روکے گا اور سمندر کی جانب بھاگ جانے پر مجبور کر دے گا۔ ارض فلسطین میں سلطان بائبرس کی پے در پہ متواتر فتوحات نے اس کا رعب اور دبدبہ بیٹھا دیا تھا، اور یہ سارے شکست خوردہ صلیبی فلسطین سے بھاگ کر اب قبرص میں جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ وہاں انہوں نے اپنا ایک مستقر بنا لیا، ایک بہت بڑا بحری بیڑا تیار کرنا شروع کیا تاکہ اس بحری بیڑے کی مدد سے سلطان بائبرس کے علاقوں پر حملہ آور ہو کر اپنی گزشتہ شکستوں کی تلافی کر سکے۔ سلطان کو جب ان کے ارادوں کی خبر ہوئی تو ان کا قلعہ کما کرنے کے لیے ایک جنگی بحری بیڑا قبرص کی طرف روانہ کیا، لیکن بدقسمتی سے یہ بحری بیڑا قبرص نہ پہنچ سکا، اس لیے کہ راستے میں ایک خوفناک سمندری طوفان کا شکار ہو گیا تھا۔ سلطان کو اپنے اس بحری بیڑے کے نقصان کا بہت دکھ اور صدمہ ہوا تھا، تاہم اس نے ہمت نہیں ہاری، حکم دیا کہ فوراً ایک نئے بحری بیڑے کی تیاری کا کام شروع کر دیا جائے۔ چنانچہ تھوڑے ہی عرصے میں سلطان ایک بہت بڑا اور نیا بیڑا تیار کرنے میں کامیاب ہو گیا جو پہلے بحری بیڑے سے بہت بڑا اور مضبوط تھا۔ اس بحری بیڑے کی تیاری کے بعد اس سے کام لینے کا موقع نہ ملا، اس لیے کہ قبرص میں جو صلیبی جا کر جمع ہوئے تھے اور وہ مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہونے کی ٹھان رہے تھے۔ جب انہیں خبر ہوئی کہ سلطان نے ایک بہت بڑا بحری بیڑا تیار کر لیا ہے تو ان کے حوصلے پست ہو گئے اور اپنے ارادے انہوں نے ملتوی کر دیے۔ تاہم سلطان کو اپنے نئے بحری بیڑے کا اتنا فائدہ ضرور ہوا کہ آنے والے دور میں مسلمانوں کے دشمنوں کو سمندر کے راستے سلطان کی مملکت پر حملہ آور ہونے کی کبھی جرت نہ ہوئی۔ جاری ہے انشاءاللہ، اگلی قسط آپ کو جلد ملے گی۔